اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے برے مردوں کی وہ خامیاں جس کی وجہ سے ایک بیوی کا شوہر کے ساتھ کامیاب زندگی گزارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ برے مردوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے اچھے مرد بھی پائے جاتے ہیں، بہت سی اچھی بیویاں بھی اور بہت سی بری بیویاں بھی ہوتی ہیں اس معاشرے میں، اور برے مرد بھی ہوتے ہیں۔ یہ برے مردوں کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک بیوی کا پرسکون زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ جن شوہروں میں یہ برائیاں پائی جاتی ہے ان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ خامیاں، وہ کون سی خامیاں ہیں؟ نمبر 1، بیوی پر بلا وجہ شک کرتے رہنا، کبھی موبائل چیک کرنا اور شک میں زندگی گزارنا۔ یاد رکھیے گا، یہ جن شوہروں کو شک کی عادت ہوتی ہے نا، تو ان کی زندگی، ان بیویوں کی زندگی سب سے زیادہ بے سکون گزرتی ہے۔ اگر کچھ نہیں بھی دیکھا پھر بھی شک کرتے رہنا، اور اگر خوبصورت ہے بیوی، اگر بیوی خوبصورت ہے تو ساری زندگی شوہر کی احساس کمتری میں گزر جاتی ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہے اور میں بدصورت ہوں۔ تو میں تو کہتی ہوں بلکہ ایسے شوہر کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا جیون ساتھی اللہ پاک نے انہیں بیوٹی دے رکھی ہے، لیکن شوہر کیا ہے، احساس کمتری میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور اسی احساس کمتری کی وجہ سے بیویوں کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو شوہروں میں خامی پائی جاتی ہے وہ کیا؟ ایک بات کے پیچھے پڑ جانا، تو پیچھا ہی نہ چھوڑنا، بار بار اس بات کو رپیٹ کرنا، بار بار رپیٹ کرنا، بار بار رپیٹ کرنا، تو یہ بات کسی عورت کو برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کنجوسی کرنا، کنجوسی سے کام لینا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے اور آپ خرچ نہیں کرتے تو آپ کو اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا، بلکہ سب سے بہترین مال وہ ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، بہترین صدقہ وہی ہے۔ نمبر 4، کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی سے لڑنا، اپنے گھر کا سکون برباد کرنا، کسی کی بھی باتوں میں آ جانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے اپنی بیوی سے لڑنا، جس کی وجہ سے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے۔ نمبر 5، کسی دوسرے کی بیوی میں تو بہت خوبیاں نکالنا، بہت تعریف کرنا، اور اپنی بیوی میں ہزار خوبیاں بھی ہیں، ہزار خوبیاں پائی جاتی ہے اور قابل تعریف ہے، پھر بھی گھر کی مرغی دال برابر، یعنی پھر بھی اپنی بیوی کو کوئی اپریشیٹ نہ کرنا، کوئی تعریف نہ کرنا، بس دوسروں کی بیویوں کی تعریف کرتے رہنا، تو اس کی وجہ سے بھی ایک بیوی بے سکون ہوتی ہے۔ نمبر 6، اپنی ڈیوٹی، اپنی جاب سے واپس آ کر گھر میں موبائل میں لگے رہنا، ڈیوٹی سے آ کر موبائل میں لگے رہنا، بیوی بچوں کو ٹائم نہ دینا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیوی کو پاس بٹھا کر چند باتیں دل کی کرنا اور اپنی سنانا۔ اس عمل سے زندگی کامیاب گزرتی ہے جب ہم بیوی کو مکمل ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کو مکمل ٹائم دے رہی ہوتی ہے۔ اور نمبر 7، بیوی کو میکے نہ جانے دینا۔ جیسے ہی میکے جانے کی بیوی بات کرے تو گھر میں موڈ آف ہو جانا، کہیں جانے کی بیوی نام لے تو موڈ آف کر لینا، جبکہ بیوی میکے جانے سے فریش ہو جاتی ہے۔ جب بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے، میکے جاتی ہے، آؤٹنگ پر یا اپنے بہن بھائیوں سے ملتی ہے، تو واپسی پر دوبارہ آ کر وہ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھا لیتی ہے، فریش ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، بیوی کو بچوں کے طعنے دیتے رہنا، تمہاری وجہ سے بچے خراب ہو رہے ہیں، تمہاری وجہ سے تم ہی بچے خراب کر رہی ہو، جبکہ بچوں کی ذمہ داری بیوی اور شوہر دونوں ہی پر ہوتی ہے۔ دونوں نے مل کر اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرنی ہوتی ہے۔ جسٹ بیوی پہ یہ الزام لگانا کہ تمہاری وجہ سے بچے خراب ہو رہے ہیں، تو اس جملے کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔
نمبر 9، کسی کے سامنے بیوی کو ذلیل کرنا، بے عزتی کرنا۔ یاد رکھیے گا، یہ اس عمل سے، شوہر کے اس عمل سے سب سے زیادہ بیوی ٹوٹ جاتی ہے، بے سکون ہوتی ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے جب شوہر سب کے سامنے بیوی کو ذلیل کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے۔ کمرے میں آپ جتنی مرضی لڑیں، بے عزتی کریں، کچھ بھی کہیں، وہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن ایک بیوی کو کسی دوسرے یا تیسرے یا محفل میں یا سب کے سامنے جب ذلیل کیا جائے تو یہ عورت کو برداشت کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 10، لڑائی کے بعد صلح بھی ہو گئی ہے مگر دل میں بات رکھنا، گھر میں خاموش رہنا اور کہنا میرے دل سے تم اتر گئی ہو، اس طرح کی باتیں کہنا کہ میرے دل سے تم اتر گئی ہو، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ جبکہ عورت انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، بہت سی خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور غلطی انسانوں ہی سے ہو سکتی ہے، مرد سے بھی ہو سکتی ہے اور عورت سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو غلطی کو معاف نہ کرنا، درگزر نہ کرنا، بلکہ اس بات کے پیچھے ہی پڑے رہنا۔ اچھا، نمبر 11، عورت کو یہ کہنا کہ تم کرتی کیا ہو، یہ جو ہے نا، یہ جملہ کہ تم کرتی کیا ہو، سارا دن گھر میں آرام ہی کرتی رہتی ہو، جبکہ ایک ہاؤس وائف جس پر گھر کی ذمہ داریاں ہو وہ تو سکون سے سو بھی نہیں پاتی۔ نمبر 12، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں نہ سمجھنا۔ اکثر مردوں میں یہ خامیاں پائی جاتی ہے، یہ برائی زیادہ تر پائی جاتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں نبھانا نہیں، سمجھنا نہیں، ہر وقت گھر میں آرام کرتے رہنا، بے خوف زندگی گزارنا، پرسکون زندگی گزارنا، کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بچے جہاں مرضی سے کھائے یا بیوی جیسے مرضی پورا کرے، جبکہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانا، ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 13، بیوی کے میکے سے امیدیں رکھنا، ہر وقت یہ آس رکھنا کہ اپنے میکے سے کچھ نہ کچھ لے کر آ جائے، ہر وقت یہ امیدیں رکھنا کہ بیوی میکے سے ہی کچھ نہ کچھ لے کر آ جائے، جہیز کم دینے کا تانا دینا، کہ بیوی کو کہنا تم لے کر کیا آئی ہو، بیوی کو تانا دینا کہ تیرے گھر والوں نے تجھے دیا کیا ہے، اس طرح کی بات گھر کا سکون خراب کرتی ہے۔ نمبر 14، بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی برائیاں کرنا، کوئی بیوی برداشت نہیں کرے گی، اپنوں کی برائی تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن بیوی کے سامنے کبھی بھائیوں کو، اس کی بہنوں کو، کبھی ماں باپ کو برا کہنا، اس مرد کے اس جملے سے بھی، اس رویے سے بھی گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ نمبر 15، اظہار محبت میں کنجوسی کرنا، انسان محبت کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ کہنا کہ میں دل میں محبت رکھتا ہوں، نہیں، اظہار محبت بہت ضروری ہوتا ہے، اظہار محبت سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، رشتوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ اپریشیٹ کر دیں، آپ محبت بڑے انداز میں اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ اپریشیٹ کرتے رہیں، محبت کا اظہار کرتے رہیں، تو یاد رکھیے گا کہ بیوی کو بھی زندگی گزارنے کا جو ہے نا، ایک اس کو جو ہوتا ہے، بیوی کو جینے کا سہارا مل جاتا ہے کہ کم از کم میرا شوہر تو میری قدر کر رہا ہے۔ اچھا، اکثر شوہروں کو شکایت رہتی ہے کہ میں کما کر تھک گیا اور میری بیوی میکے والوں کو میری کمائی کھلاتی ہے، اکثر یہ شوہر شکایت کرتے ہیں کہ میکے والوں کو میری کمائی کھلاتی ہے۔ اس بات کا یہ جواب ہے کہ عورت اپنے گھر کی بڑی وفادار ہوتی ہے، بہت وفادار ہوتی ہے، وہ میکے سے لے کر تو آ جاتی ہے لیکن میکے لے کر کبھی نہیں جاتی۔ جس عورت کو دین کا پتہ ہو، جو قرآن اور شریعت سے واقف ہو، جس کو پتہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے صدقہ بھی نہیں کر سکتی، شوہر کے مال سے صدقہ بھی نہیں کر سکتی، تو جس کو یہ علم ہے کہ میں صدقہ نہیں کر سکتی تو شوہر کے مال میں سے اپنے گھر والوں کو کیسے، اپنے میکے کو کیسے دے سکتی ہے، جس کو پتہ ہو کہ میرا رب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ وہ برائیاں ہیں شوہروں کی، برے شوہروں کی وہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ایک زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ اگر آپ عورت کو پیار سے رکھیں گے تو وہ آپ کی تعریف کے چرچے کرے گی۔ یاد رکھیے گا عورت کی اللہ پاک نے یہ خوبی رکھی ہے
کہ وہ احسان فراموش نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ کی تعریفوں کے چرچے کرے گی، جہاں بیٹھے گی وہ آپ کی تعریف کرے گی، کیونکہ عورت کو بہت عادت ہوتی ہے کسی دوسری عورت کے سامنے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو اچھا دکھانے کی، ریاکاری کی، دکھلاوے کی۔ عورتوں کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرے گی، آپ کے چرچے کرے گی اگر آپ نے اس کو اچھا رکھیں گے، اگر پیار سے، محبت سے زندگی کا سفر طے کریں گے، کیونکہ یہ چیز اس کی عادت ہے کہ تعریف کرنا، دوسری عورتوں کے سامنے اچھا دکھانا، اپنے گھر کی تعریف کرنے، اپنے شوہر کی تعریف کرنا۔ عورت جب مرد سے وفا کرتی ہے تو دنیا کی ہر رشتے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ جب وفا پہ اترتی ہے، وفا کرنے پر اترتی ہے تو دنیا کے ہر رشتے کو وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اپنے رشتوں کی قدر کیجیے۔ بیوی آپ کے گھر کی رونق ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، کوئی باندھی یا نوکرانی نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنا مت ستائیے کہ آخرت میں حساب دینا مشکل ہو جائے۔ جیسے آپ کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے، یہ بیوی بھی کسی کی بیٹی ہی ہے۔ یہ بیوی جو آپ کے گھر کی زینت ہے، یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، دل کا قرار ہے۔ بیویوں کی قدر کیجیے اور اپنے گھروں کا سکون برباد مت کیجیے۔ محبت سے زندگی کا سفر طے کیجیے، نہ جانے کب شام ہو جائے اور زندگی کا سفر ختم ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔